پہ سجدے کی تمنا ہے جبی کو، یہ کس کا در ناز ہے، یہ کس کی گلی ہے، آستان ہے یہ، آستان ہے یہ کس شاہ ذی شان کا، مرحبا مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين لا نبي بعده ولا رسول بعده هو رحمة للعالمين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل قوم هاد صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ حق نما پاتا ہوں صورت غوث کی، رویت حق ہے کہ رویت غوث کی، سیرت پاک نبی کے ساتھ ساتھ پھر گئی آنکھوں میں سیرت غوث کی۔ وقت کیسا ہی کٹھن ہو اے لعیق، کام دے جاتی ہے نسبت غوث کی۔ ادنا غلام ہوں میں شہ دستگیر کا، ہے آستان پیر پہ تکیہ فقیر کا، کہہ دوں گا ان سے ہوں شہ بغداد کا گدا، ہوگا گزر جو قبر میں منکر نکیر کا۔ کندھے پہ ہر ولی کے نہ کیوں پائے ناز ہوں، کاندھے پہ جب قدم ہے بشیر و نذیر کا۔ اور دنیا کے کاروبار سے مطلب نہیں لعیق، اب قادری چمن میں ہے بستر فقیر کا۔ رب کائنات کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ جس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مرحومہ میں ہمیں پیدا فرمایا اور اس کا فخر ہمیں عطا فرمایا۔ الحمدللہ علی احسانہ وفضلہ وکرمہ۔ رب قدیر نے اس عالم رنگ و بو میں جہاں نسل انسانی کے فروغ کا نظام قائم فرمایا، وہیں ہر نسل، ہر قوم، ہر قریہ، ہر بستی کی باشندوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے ایک ہادی کو مبعوث فرمایا، ایک نبی کو بھیجا جو وصول الی اللہ، سلوک الی اللہ کا فریضہ انجام دے، اراۃ الطریق، ایصال الی المطلوب کی ذمہ داری نبھائے، مخلوق کو اللہ کا عرفان دے اور انہیں اللہ سے ملائے، اللہ کی عبادت کا ان میں حوصلہ پیدا کرے اور ان کو شعور ان کے اندر اللہ کی عبادت کا شعور پیدا کرے۔ ہر نبی نے اس فریضے کو بخوبی انجام دیا اور اپنی ذمہ داری نبھائی، اور یہ سلسلہ نبوت آ کر میرے آقا سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہوا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کے ختم کرنے والے خاتم النبیین ہیں۔ تو سلسلہ نبوت میرے آقا پر آ کر ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد قیامت تک کی نسل انسانی کی ہدایت کے لیے میرے آقا نے جہاں ایک مکمل نظام قرآن مجید عطا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اہل بیت کی محبت کو امت پر لازم فرمایا، سلسلہ نبوت جہاں میرے نبی پر ختم ہوا، اب اس کے بعد بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کو ایک مقتدا عطا کرنے کے لیے اور فریضہ نبوت کی ادائی اور اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے رب قدیر نے نبوت کو جہاں میرے نبی پر ختم فرمایا،
اس کے ساتھ ہی ولایت کا آغاز فرمایا، اور نبوت جس گھر پر آ کر ختم ہوئی، جس ذات پر نبوت اپنے کمال کو پہنچی اور وہ ذات منتہائے کمال نبوت ٹھہرا، میرے نبی پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، جس گھر پر نبوت ختم ہوئی اسی گھر سے اللہ نے ولایت کو جاری کیا۔ چنانچہ غدیر خم کے مقام پر میرے آقا نے دست علی کو تھاما، 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان میرے نبی نے استفسار سوال فرمایا کہ لوگو الست ولی کل مؤمن، کہ لوگو کیا میں ہر مومن کا ولی نہیں ہوں؟ صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر کہا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ یقیناً ہر مومن کے ولی ہیں۔ تو میرے آقا نے علی کا ہاتھ پکڑ کر اعلان فرمایا کہ میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے، فرمایا جس کا میں ولی ہوں میرے بعد ہر مومن کا ولی علی ہے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا، جس کا میں دوست، جس کا میں مددگار، جس کا میں محبوب، علی بھی اس کا محبوب، علی بھی اس کا مددگار، علی بھی اس کا دوست، علی بھی اس کا ولی ٹھہرا۔ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جو علی کو دوست بنائے تو اسے اپنا دوست بنا، جو علی سے دشمنی کرے، عناد رکھے، تو اس سے میرے مولا غضبناک ہو جا، تو اس سے دشمنی فرما۔ چنانچہ ناظرین کرام، خادم نے اپنے ایک شعر میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی کہ من کنتو کا فرمان علی فرمان اولو الالبابی ہے، جس گھر پہ نبوت ختم ہوئی اس گھر سے ولایت جاری ہے۔ چنانچہ میرے آقا پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور وہاں سے نبی نے علی کے گھر سے ولایت کے چشمے کو جاری کیا، اعلان فرمایا کہ علی ہر مومن کا ولی ہے۔ تو ناظرین کرام، مرج البحرین کی تفسیر میں فخر المحدثین حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ مصری گنج میں جن کا مزار مرجع خلائق ہے، آپ شہادت نامہ میں مرج البحرین کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور علی ہم دونوں کے نور کو اللہ نے آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کر دیا تھا، اور وہ نور حضرت آدم کی پشت میں ودیعت کیا گیا، وہاں سے منتقل ہوتا ہوا پاکیزہ صلب و ارحام میں منتقل ہوتا رہا، حضرت عبد المطلب تک پہنچا۔ حضرت عبد المطلب سے نبوت کا نور میرے والد حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا، اور ولایت کا نور حضرت ابو طالب میں منتقل ہوا، فرمایا چنانچہ نبوت کا اختتام حضرت عبداللہ کے گھر پر ہوا اور ولایت کا آغاز حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے بصورت مولا کائنات علی شیر خدا ولایت کا سلسلہ جاری ہوا، اور ہر ایک سلسلہ وہیں پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اب مولا علی کے در سے، مولا علی کے گھر جہاں ولایت کا مبدا بھی ہے اور کمال ولایت کا منتہا بھی ہے، جیسے کہ حضور شیخ الاسلام سید محمد بادی شاہ حسینی لعیق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ منہ سے نکل ہی جاتا ہے مشکل میں یا علی، ہر دور میں جہاں کو ضرورت علی کی ہے، مولا ہمارے کس کے نہیں مقتدا لعیق، مولا ہمارے کس کے نہیں مقتدا لعیق، ہر ایک سلسلے میں امامت علی کی ہے، ہر ایک سلسلے میں امامت علی کی ہے۔ چنانچہ جو بھی سلسلہ ہو، ہر سلسلہ جا کر ختم ہوتا ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در مقدس پر۔ ناظرین کرام، اب اسی خانوادے سے ایک دروازہ کھلا حسینی، ایک دروازہ کھلا حسنی۔ امام حسین کی اولاد سے 11 ائمہ ہوئے ہیں، اور ادھر امام حسن مجتبی علیہ السلام کے خانوادے سے حضور محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، ہیکل سمدانی، محبوب سبحانی سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور مقدس ہوا، اور حضور پیران پیر والد کے آپ کا نسب والد گرامی سے امام حسن تک پہنچتا ہے اور والدہ ماجدہ سے امام حسین تک پہنچتا ہے۔ چنانچہ آپ سادات حسنی اور حسینی ہیں، آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، رب کریم نے یہ ہم پر احسان فرمایا کہ
بحیثیت امتی اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور اس نبی کی شان یوں بیان فرمائی۔ ایک شاعر نے یوں کہا کہ چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، کہ جو شان اللہ نے نبیوں میں حضور کو عطا فرمائی ہے وہی شان ولیوں میں حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی گئی ہے۔ چنانچہ ولادت جب آپ کے گھر پیران پیر کی ولادت ہونے والی تھی، آپ کے والد ماجد سیدنا ابو صالح رحمہ اللہ تعالی کے خواب میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلفاء راشدین کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ جلوہ گر ہوئے اور ارشاد فرمایا، یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وهو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی سیکون له شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی فی الانبیاء والرسل۔ اے ابو صالح، تجھے مبارک ہو، اللہ تجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما رہا ہے جو میرا ولی ہے، میرا محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے۔ ان قریب اس کی شان ایسی ظاہر ہوگی جو شان اللہ نے مجھے نبیوں میں عطا کی ہے وہی شان ولیوں میں تیرے بیٹے کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے جو شان نبیوں میں میرے آقا کو عطا فرمائی، کائنات نبوت میں اپنی دلیل اعظم بنا کر اللہ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہر نبی اللہ کی دلیل اور اللہ کی شان ہوتا ہے، اور پوری دنیا نبوت میں اللہ کی سب سے بڑی شان، رب کریم کی الوہیت کی سب سے بڑی دلیل میرے آقا کا وجود مقدس ہے۔ اور میرے آقا کی نبوت کی شان یہ ہے کہ رب قدیر نے ہر نبی کو جو نبوت عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، تو اس کے لیے شرط تصدیق رسالت محمدی ٹھہرائی رب قدیر نے۔ چنانچہ آیت میثاق اس بات کی شاہد ہے، رب قدیر نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ عالم ارواح میں گروہ انبیاء کے درمیان رب قدیر نے میثاق لیا، اعلان فرمایا کہ اے نبیو، تم جب دنیا میں جاؤ گے میں تم کو نبوت کے ساتھ بھیجوں گا، کتاب و حکمت کے ساتھ بھیجوں گا، لیکن یاد رکھنا تمہارے درمیان میرا رسول آ جائے جو تمہاری بھی تصدیق کرے گا اور تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا، تو تم اس نبی پر ایمان لے آنا اور ان کے دین کی مدد کرنا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ حالانکہ رب قدیر کو پتا تھا کہ نزول عیسیٰ کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 500 برس کے بعد میرے آقا کی بعثت ہونے والی ہے۔ علم الہی میں یہ بات تھی، طے پا گئی تھی، لیکن اس کے باوجود رب قدیر نے تمام نبیوں سے عہد لیا، میثاق لیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں میرا محبوب آ جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اعلان کر دیں، تمہاری موجودگی میں بھی آ جائیں، تو تم اپنی قوموں کے ساتھ میرے محبوب کا کلمہ پڑھنا، اپنی نبوت کو پسے پشت رکھ کر ان کی قیادت کو تسلیم کرنا، ان کے دین کی مدد کرنا۔ تو چنانچہ ہر نبی کی نبوت کی شرط تصدیق رسالت محمدی ٹھہری، نصرت دین محمدی ٹھہری، کہ تم ان کے دین کی مدد کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں نبوت اور کتاب و حکمت سے سرفراز کیا جائے گا۔ تو کیا شان ہے میرے آقا کی دنیا نبوت میں کہ کائنات نبوت میں جو نبیوں کو نبوت کی خلعت فاخرہ پہنائی گئی تو اس کی شرط یہی ٹھہرائی گئی کہ میرے محبوب پر ایمان لے آنا۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا گیا، تورات کا نسخہ لے کر میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، تورات پڑھنے لگے، تورات کی تلاوت کرنے لگے۔ جو جو حضرت عمر کی تلاوت بڑھتی گئی، میرے آقا کا چہرہ غضبناک ہو کر متغیر ہونے لگا، جلال میں آتے رہے۔ مزاج شناس نبوت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال محمدی کو ملاحظہ کیا اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عمر، رکتے کیوں نہیں؟ دیکھتے نہیں میرے آقا جلال میں آ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا، دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ، یہ بھی تو اللہ کا کلام ہے، توریت بھی تو اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ ہی کا نازل کردہ ہے،
میرے آقا نے ارشاد فرمایا، توریت نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ پر، ان کا کلام پڑھ رہے تھے، لیکن میرے آقا جلال میں آ گئے اور ارشاد فرمایا کہ اگر لو کان موسیٰ حیًّا، اگر موسیٰ آج زندہ ہوتے، اس دنیا میں جلوگر ہوتے میری موجودگی میں، تو موسیٰ میرے پیچھے پیچھے چلتے، میری اتباع کرتے، میری اتباع کے سوا موسیٰ کے پاس کوئی چارہ نہ ہوتا۔ فرمایا معراج کی شب معراج بھی اس بات بین ثبوت ہے اس بات کا، 1,24,000 انبیاء مسجد اقصی میں کھڑے ہیں۔ جب میرے آقا کی تشریف آوری ہوئی، مصلی امامت میرے نبی کو عطا کیا گیا۔ الغرض یہ شان نبیوں میں میرے آقا کی ہے۔ اب ولایت کی دنیا میں غوث پاک محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب قدیر نے یہی شان عطا فرمائی۔ نبوت میں میرے آقا کی شان یہ تھی کہ تصدیق رسالت محمدی، ایمان بالمصطفیٰ اور نصرت دین مصطفیٰ نبیوں کو نبوت عطا کرنے کی شرط ٹھہری۔ دنیا ولایت میں رب قدیر نے شان غوثیہ کو یوں ظاہر فرمایا، بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کر پیران پیر نے اعلان کیا، 313 اولیاء اللہ جس مجلس میں موجود ہیں، غوث پاک نے اعلان فرمایا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ عبد القادر جیلانی کا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ مجلس میں موجود تمام اقطاب نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ یہ تاریخی بات ہی نہیں ہے، معروف محدثین، مفسرین، علماء نے اس واقعے کو نقل کیا، بشمول حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جو فتح الباری کے مصنف ہیں، بخاری شریف کی شرح جنہوں نے لکھی ہے، خصوصاً مکتب فکر سلفی مکتب فکر جن کے نام سے مدارس قائم کرتا ہے، وہ شیخ ابن حجر عسقلانی بخاری کے شارح، انہوں نے اپنی کتاب غبطۃ الناظر فی ترجمۃ شیخ عبد القادر میں اس روایت کو 9 طریق سے آپ نے نقل کیا۔ اتنی مستند بات اور اتنی مدلل بات عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ پیران پیر نے اعلان فرمایا، عبد القادر جیلانی کا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ مجلس میں موجود تمام ولیوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ اسی وقت آن کی آن میں ہوا نے اپنی دوش پر پیران پیر کے اس پیغام کو اقطاع عالم میں موجود تمام اولیاء کے گوش گزار کر دیا۔ مصر کے اولیاء نے اپنی گردنوں کو جھکایا، جزائر کے اولیاء نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، شام کے اولیاء نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، مغرب کے اولیاء نے اپنی گردنوں کو جھکایا، شرق سے غرب تک تمام اولیاء نے فرمان شیخ کے آگے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ اور ادھر خراسان کی پہاڑیوں میں سرکار شہنشاہ اجمیر حضور خواجہ غریب نواز معین الدین سنجری رحمت اللہ علیہ کے پاس جب یہ پیغام پہنچا، ہوا نے اپنی دوش پر پہنچایا۔ ادھر مراقبے میں غریب نواز نے جب اسے ملاحظہ کیا، اپنا سر جھکا دیا، اتنا جھکا دیا کہ زمین کے قریب تک چلا گیا۔ یوں عرض کیا، اے شیخ عبد القادر، آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں بلکہ معین الدین کے سر اور آنکھوں پر بھی آپ کے قدم ہے۔ تو ناظرین کرام، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت تمام عالم ولایت میں آپ کے ڈنکے بجے ہوئے ہیں۔ جب تک کوئی ولی آپ کے قدم کو اپنی گردن پر تسلیم نہ کر لے، اس کو ولایت نہیں عطا کی جاتی۔ چنانچہ علماء اہل سنت کے علاوہ دیگر علماء کے دیگر مکاتب فکر کے علماء کی کتابوں میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ جب کسی کو ولایت عطا کی جاتی ہے، اللہ رب العزت کا قائم کردہ باطنی نظام یہ ہے، جب کسی کو ولایت سے سرفراز کرنا اللہ کو مقصود ہوتا ہے تو پہلے اس کی ولایت کا اور اس کی زندگی کا رجسٹر بغداد میں روحانی طور پر پیران پیر کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضور پیران پیر دستخط فرماتے ہیں، وہاں سے وہ رجسٹر نجف اشراف بارگاہ مولا کائنات علی شیر خدا علیہ السلام میں پیش کیا جاتا ہے۔ مولا علی اس پر دستخط فرماتے ہیں، وہاں سے وہ رجسٹر گنبد خضرا کے مکین سردار انبیاء والرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ جب سرکار ملاحظہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے عبد القادر اور میرے علی نے تصدیق کر دی ہے، لاؤ میں بھی اس پر مہر تصدیق ثبت کر دیتا ہوں۔ تو چنانچہ ایک مومن
اس طرح سے ولی بنتا ہے کہ پہلے اسے فیضان غوثیہ سے بہرور کیا جاتا ہے، پھر بارگاہ مولا کائنات سے اس کی خوشاشینی ہوتی ہے، اس کے بعد میرے آقا مدینے کے تاجدار اس کی ولایت کی تصدیق فرماتے ہیں۔ چنانچہ پیران پیر کے فیض کے بغیر کوئی سلسلہ وجود میں نہیں آ سکتا، چنانچہ ہر سلسلے کا بانی حضور پیران پیر سے مکتسب فیض ہے، آپ کا فیض یافتہ ہے۔ ادھر شہنشاہ سہرورد سرکار شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ اپنے چچا کے ساتھ پیران پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ دست مبارک ان کے سینے پر رکھ کر شیخ شہاب الدین سہروردی کو ابھی 9 عمری میں فیضیاب فرما رہے ہیں۔ ادھر خراسان میں مراقب خواجہ اجمیر کو وہاں سے اپنا فیض دے رہے ہیں، ادھر سرکار نقشبند خواجہ خواجگاہ بہاء الدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کو آپ کی پیدائش سے 100 برس پہلے پیران پیر آپ کے علاقے کی طرف رخ کر کے فیض دینے کا اعلان فرما کر جا رہے ہیں۔ تو لہذا ہر ایک سلسلہ پیران پیر کے فیض کا مرہون منت ہے، ہر سلسلے میں پیران پیر کا فیض جاری ہے، اور ہر ولی کی ولایت قدم شیخ پیران پیر کی برکت سے حاصل کی ہوئی ولایت ہے۔ اس بات سے کوئی مفر نہیں ہے، کوئی ذی علم، کوئی منصف مزاج اس روایت کا انکار نہیں کر سکتا کہ پیران پیر کا قدم کسی ولی کی گردن پر ہے کہ نہیں ہے۔ پیران پیر کے قدم ہر ولی کی گردن پر ہونے کا کوئی منصف مزاج اور کوئی عالم انکار کر ہی نہیں سکتا۔ یہ اس قدر معتبر کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ چنانچہ حاضرین محترم، حضور پیران پیر کی شان اولیاء اللہ میں وہی ہے جو شان نبیوں میں میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آپ کے پیدائش سے اس دنیا میں تشریف آوری سے قبل سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے خطاب کے دوران آپ کو بس اتنا خیال آیا، آپ خطاب فرما رہے تھے، اتنا خیال آیا کہ اللہ نے مجھے اپنے اس قرب سے نوازا، ولایت میں مجھے وہ شان عطا کی شاید کسی اور کو عطا نہ ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ یہ خیال آنا ہی تھا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو بس اتنا خیال آیا، فرماتے ہیں کہ اسی وقت غشی طاری ہوئی اور ایک عالم ارواح منکشف ہوا۔ پیران پیر کی روح نے اعلان کیا کہ اے جنید بغدادی، خبردار کبھی یہ خیال نہ کرنا ابھی عبد القادر جیلانی کا ظہور ہونے والا ہے۔ فرماتے چنانچہ تمام اولین و آخرین نے آپ کی ولایت کے سامنے سر جھکا دیا۔ آپ کا یہ قدم گزر چکے تمام اولیاء اور قیامت تک آنے والے تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر اللہ نے آپ کے قدم کی برکت رکھ دی ہے۔ سوائے ائمہ اہل بیت کے تمام اولین و آخرین نے آپ کے اس فرمان کے آگے سر تسلیم کو خم کر دیا۔ تو ناظرین کرام، جو شان نبیوں میں میرے آقا کی ہے وہی شان حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ کی سیرت میں ان کے فرامین میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ انہیں حضور پیران پیر کے پردہ فرمائی کے صدیوں بعد اپنے زمانے میں فقط اتنا خیال گزرا، صرف اتنا خیال آیا کہ شاید پیران پیر کا قدم اس زمانے کے اولیاء کی گردنوں پر تھا ہوگا، آج ہماری گردن پر نہیں ہے۔ فقط اتنا خیال آنا ہی تھا۔ خود انہوں نے لکھا ہے کہ ہماری ولایت، کشف اور تمام روحانی مراتب ہمارے سلب کر لیے گئے، ساری کیفیات کو سلب کر لیا اللہ تعالیٰ نے۔ جب پھر بارگاہ ایزدی میں گڑ گڑا کر ہم نے استغفار کیا، معافی چاہی، شیخ پیران پیر کی بارگاہ میں رجوع کیا، تب اللہ نے ہمیں پہلے سے زیادہ آن بان کے ساتھ ہماری ولایت ہم کو لوٹائی۔ تو پیران پیر کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا اہل دل اور اہل بصیرت کو کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہی نہیں، حضور پیران پیر کے دربار کی شان یہ ہے، آپ کی قصیدہ غوثیہ پڑھ کر دیکھ لیں، شیخ نے اپنے مراتب سے متعلق کیا کچھ ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ فَقُلْتُ لِسَائِرِ الْأَقْطَابِ لُمُّوا بِحَالِي وَادْخُلُوا أَنْتُمْ رِجَالِي مَقَامُكُمُ الْعُلَى جَمْعًا وَلَكِنْ مَقَامِي فَوْقَكُمْ مَا زَالَ عَالِي۔ کیا یہ گروہ اقطاب، یقیناً تمہارے درجے بلند ہیں، لیکن جو مقام مجھے عطا کیا گیا وہ مقام کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ سنو،
آؤ میری طرف دوڑ کر آؤ اور میرے سانچے میں خود کو ڈھال لو. فرمایا بحالی ودخلوا انتم رجالی، اے اللہ والو، اے مردان خدا، میری طرف بڑھو، ادھر آؤ اور میرے حال میں خود کو ڈھال لو. ناظرین کرام، علاوہ ازیں شیخ کے دست قدرت نے دست عبد القادر جیلانی میں وہ تصرف اور وہ اختیار عطا فرمایا کہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دیے بغیر وقت اور زمانوں کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے. قصیدہ غوثیہ میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وما منها شہور او دہور تمر وتنقضی الا اتالی. شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ فی ایام السنہ، 12 مہینوں کے فضائل پر آپ نے جو کتاب لکھی ہے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے 11ویں کے بیان میں اس روایت کو نقل کیا کہ شیخ کی اہل مجلس کا بیان ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان پیران پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر سلام عرض کی، السلام علیکم یا شیخ، اور عرض کیا کہ میں رجب کا مہینہ ہوں، اس سال جو آنے والا رجب ہے میں رجب کا مہینہ ہوں، اس سال مجھ میں خوشحالی ہے، کوئی مصیبت، کوئی وبا اور کوئی بلا نہیں ہے. یہ کہہ کر وہ نوجوان پیران پیر کی اجازت سے آگے چلا گیا، گزر گیا، رخصت ہو گیا. حاضرین مجلس کا بیان ہے کہ اس سال ماہ رجب ایسا ہی گزرا جیسا کہ پیران پیر کی بارگاہ میں اس نے عرض کیا تھا. رجب کے اختتام پر ایک بدنما شخص حاضر ہوا، سلام کیا اور عرض کی کہ اے شیخ عبد القادر، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دوں اور آپ کو یہ بات بتاؤں کہ مجھ میں، یعنی اس شعبان کے مہینے میں، بغداد میں وبا، حجاز میں خون ریزی اور خراسان میں گراں سالی ہونے والی ہے. یہ کہہ کر وہ بدنما شخص چلا گیا. اہل مجلس کہتے ہیں کہ اس کے بیان کے مطابق اس شعبان کے مہینے میں ویسا ہی ہوا، بغداد میں وبائیں آئی، حجاز میں گراں سالی ہوئی، خون ریزی ہوئی اور خراسان میں گراں سالی آ گئی. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا ہے کہ بارگاہ غوث